اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23۔ وقضا اور فیصلہ، ربو کا تیرے رب کے، اللہ کے نا تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہو اسی کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما اگر یبلغن وہ پہنچے عندکا تیرے پاس، الکبرا بڑی عمر کو، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما تو نہ تم کہنا ان دونوں کو اف ولا اف، اور نہ تنہرہما نہ جھڑکنا ہما ان کو، وقل لہما اور کہنا ان دونوں کو قولا کریما بات عزت والی۔ سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور بندوں میں ماں باپ کا ہے۔ عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی خدمت جو ہے وہ کرو، یعنی کہ ان کے والدین بہت بوڑھے تھے اور وہ ان کو کسی کے پاس چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، ان کا کوئی نہ تھا، خدمت کرنے والے صرف وہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرو، اور والدین میں صرف ماں باپ نہیں آتے بلکہ ساس سسر بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے 3 والدین ہیں، ایک جنہوں نے پیدا کیا ماں باپ، دوسرے ساس سسر، اور تیسرے استاد جو وہ ہوتے ہیں جو انسان کو دینی یا دنیاوی جو ہے وہ علم دیں۔ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت میں سے کوئی چیز مجھ پر باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں باقی ہیں۔ ایک ان کے لیے دعا کرنا، دوسری ان کے وعدے پورے کرنا، یعنی کہ جو انہوں نے وعدے کسی سے کیے تھے، آپ کے سامنے کیے تھے یا آپ موجود تھے یا آپ کو معلوم ہو گیا، تو ان کے وعدے جو ہیں وہ پورے کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور نمبر 4 ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا، یعنی کہ ان کے رشتہ داروں سے بہترین سلوک جو ہے وہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا باپ ناراض ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے داخلی دروازے کا راستہ ہے، جو چاہے کھول لے اور جو چاہے بند کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی 2 بیویاں تھیں، کافرہ بھی تھیں، کافر آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جب ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں سے صلہ رحمی کرو، یعنی کہ اسماء بنت ابی بکر کی والدہ کون تھی؟ وہ مشرک تھیں۔ تو وہ جب آئیں تو انہوں نے کیا کہا کہ والدہ سے کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا ماں سے صلہ رحمی کرو، یعنی کہ اگر ماں مشرک بھی ہے تو صلہ رحمی کرو، لیکن جب والدین شرک کہنے کا کہیں گے، اللہ کی نافرمانی کا کہنے کا کریں گے تو پھر نہیں ہم ان کی بات مانیں گے، ادروائز ہمیں ان کی ساری بات جو ہے وہ ماننی ہوگی۔ ظلم کے خلاف نہ، یعنی کہ ظلم پر مبنی بات نہ ہو، اللہ کی نافرمانی والی بات نہ ہو اور شرک والی بات نہ ہو، وہ نہیں مانیں گے۔ وخفض اور جھکاؤ، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل بازو ذلت کا، من الرحمت رحمت سے، وقل کہہ دیجئے رب ارحمہما اے رب رحم کیجئے، کما ہم دونوں پر، ربا یعنی جیسا کہ دونوں نے پالا تھا، صغیرہ جیسا کہ دونوں نے پالا تھا مجھ کو، صغیرہ بچپن میں۔ اب ذلت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ جب کسی جابر کے سامنے انسان گرتا ہے نا تو وہ نظر سے گرنے والی ذلت ہے۔ جب کسی انسان کیا ہوتا ہے ظالم کے سامنے جب اپنے آپ کو جو ہے وہ گراتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ نظر سے گرنے والی ذلت ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے، کسی کمزور کے سامنے جھکیں تو وہ عزت والی ذلت ہوتی ہے۔ تو ان کی دعائیں لینے کے لیے اپنی بازو بچھائیں، یعنی کہ ذلت جو ہے وہ کروائیں ماں باپ کے سامنے، صرف خدمت نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کریں۔
تو یعنی اگر ماں باپ کے لیے ذلت سے، ماں باپ سے عاجزی انکساری سے جو ہے وہ پیش آئیں. اگر اگر وہ آپ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو جو ہے وہ آپ آرام سے جو ہے وہ سن لیں، اور ان کے لیے صرف ان کی خدمت نہ کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں. دعائیں کیا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ اے رب رحم کیجئے ہم دونوں پر، جیسا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں پر رحم کرو، کہ ہمارے ماں باپ پر رحم کرو جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحمت کا، شفقت کا جو ہے وہ معاملہ کیا تھا. ربکم تمہارا رب عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونو اگر ہو گئے تم صالحین نیک، فإنہ تو بے شک کانا ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بخشش کرنے والا. یعنی کہ جب انسان کو احساس ہوا کہ پہلے وہ اچھا نہیں کر رہا تھا تو اپنا رویہ درست کر لے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پچھلے رویے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. کون معاف کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ والدین سے اگر انسان اچھا سلوک نہیں کر رہا، اگر اسے احساس ہو گیا تو کیا کرے؟ اپنا رویہ بدل لے. جب رویہ بدلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش جو ہے وہ کر دیں گے، جو اس نے پورا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ. وآتی ذی القربیٰ اور دو رشتہ داروں کو حقہ حق اس کا، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور بے جا خرچ نہ کرو بے جا خرچ کرنا. یعنی کہ غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد کر کے احسان نہیں جتانا ان پر، کیونکہ یہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مالدار کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریب رشتہ داروں، ضرورت مندوں، مسافروں کا حق رکھا ہے. اگر انسان نہیں دے گا وہ اللہ کے ہاں مجرم جو ہے وہ ٹھہرے گا. ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوگ، کانو ہیں اخوان الشیاطین بھائی شیطانوں کے، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ ہی اپنے رب کے لیے، کفورا نا شکرا. اب فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ پھر کیسے خرچ کر پائے گا اپنے غریب رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، مسافروں کی کیسے مدد کر پائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بچے گا نہیں، وہ تو فضول خرچ ہے، وہ اپنے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کر لیتا ہے. اور فضول خرچی جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے. فضول خرچی سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی کا حق تو نہیں مار رہی. فضول خرچی گھر میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ میاں کی اتنی انکم نہیں ہوتی اور بیوی کہتی ہے مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو کیا ہوتی ہے پھر انسان کے جھگڑے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے کی وجہ ہے. بدگمانیاں آتی ہیں اپنے گھروں کے علاوہ، جب بدگمانیاں دل میں بھی آئیں گھر والوں کے خلاف اور بدگمانیاں دل میں آئیں تو کیا گھر ٹوٹتے ہیں. تو یہ جو فضول خرچی ہے یہ اتنی برائیوں کی جو ہے وہ باعث بنتی ہے. اور ویسے بھی کہا گیا کہ فضول خرچی شیطان کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو جس میں شیطان کی ایک صفت بھی آ گئی تو وہ پھر اس میں وہ والی جو ہے خصوصیات آ جائیں گی. اور اگر تردنا تو میراث برتنا چاہو، انہم ابتغاء ان سے چاہنے کے لیے، رحمت من ربی کا رحمت تیرے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی، لہم ان کے لیے، قولا میسورا تو بات نرمی والی کہو ان کے لیے. یعنی کہ اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بس میں نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہمارے خرچے ہم فضول خرچ نہیں ہیں لیکن ہمارے خرچ ہم پورے کریں ہیں، بچتا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ضرورت مند ہے تو اسے نرمی سے بات کہیں گے. نرمی سے کیا؟ اسے ہم اچھا حوصلہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اس کی فیلنگ کو، احساسات کو سمجھ کے اس کے درد بانٹ سکتے ہیں. ولا تجعل اور نہ تو رکھ، یدا کا اپنا ہاتھ، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک طرف گردن کے، ولا تبسطھا اور نہ تو پھیلا دے اس کو، کل البسطی ہر طرح پھیلانا، فتقعد تو بیٹھ جائے گا، ملوما محسورا ملامت زدہ، حسرت زدہ. یعنی کہ ہاتھ باندھنا یعنی نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو نعمت دی ہے وہ انسان پر نظر آنی چاہیے، اعتدال رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی دیا ہے، پہننے کے لیے بھی دیا ہے، اور اچھی سہولیات زندگی کی اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ جمع کر رہا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، نہ اچھا پہن رہا ہے نہ اچھا کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں نے نعمت دی ہے وہ پہنو، استعمال کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اعتدال سے چلو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی گن گن کر جو ہے وہ دے گا، یعنی کہ جمع جمع گن گن کر رکھتے جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ گن گن کر ہی جو ہے وہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خرچ کرنے والوں کو اور دے اور بخل کرنے والوں کو روک لے۔ ان ربک، بے شک، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو بیٹھ ہر طرح پھیلانا، تو بیٹھ جائے گا ملامت زیادہ حضرت زیادہ، یعنی کہ نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے، اعتدال میں رہ کر جو ہے انسان نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ فضول خرچی نہیں ہوگا تو انسان اپنے خرچے پورے کر کے اس کے پاس اتنا بچے گا کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکے گا۔ ان ربک، بے شک، یبسط الرزق، بے شک تیرا رب کو پھیلا دیتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یقدر، تنگ کر دیتا ہے۔ انہو، بے شک وہ کانا ہے بھی عبادہ ہی، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرہ، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مصلحت ہے، کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگ جن کو زیادہ دیا ہے وہ اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور جن کو کم دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیتا، خوف سے، املاق، مفلسی، خوف سے مفلسی کے، نحن، ہم، نرزقہم، رزق دیتے ہیں ان کو، وایاکم، اور تم کو، ان، بے شک، قتلہم، قتل کرنا ان کا، کانا ہے، خطأ، خطا، کبیرہ، بہت بڑی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، قتل اولاد کا گناہ عام ہے، کبھی فیملی پلاننگ کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بچے پیدا کر لیں گے، تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ کیا کریں گے، خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کر رہی ہیں، گیپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بند کروا دیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اچھا یہ میں نے پڑھ لیا، نحن، ہم رزق دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے رزق کے لیے تم نہ اس طرح کرتے ہو، فیملی پلاننگ کرتے ہو اور یہ کام کرتے ہو، تو رزق تو ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شک قتل کرنا ان کا ہے خطا، بہت بڑی جو ہے وہ خطا ہے، کیونکہ انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کرتا ہے، مجبوری ہو، پریشانی یعنی کہ بیماری ہو، عورت کمزور ہو، وہ الگ ریزن ہے، ایک انسان ہے عورت خوبصورتی کے طور پر ایسا کری ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مرد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی انکم نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، نہ تم قریب جاؤ زنا کے، انہو، بے شک، کانا ہے، فاحشۃ، بے حیائی، وسع، اور برا، سبیلا، برا راستہ، زنا بہت بڑا جرم ہے، اتنا کہ شادی شدہ مرد عورت اس کا ارتکاب کرے تو اسلام میں کیا رول ہے کہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، انہیں مار دو، پتھر مار کے اس کی زندگی کا خاتمہ ان کر دیا جائے، تاکہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے اور معاشرہ جو ہے اس برائی کے قریب بھی جو ہے وہ بھٹکنے نہ پائے۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے قریب نہ جاؤ، ایسے ذریعے کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اسباب بھی نہ پیدا تم خود کرو کہ تم زنا میں جو ہے اس میں زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، جیسے مثلا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یا مردوں کو دیکھنا، ان سے بات کرنا اور ملنے کی راہیں پیدا کرنا، اس طرح عورتوں کا بے پردہ بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا، جن کے لیے سنورنا ہے ان کے لیے سنورنا نہیں ہے، جب گھر سے باہر جانا تو اسپیشل تیار ہو کے اسپیشل بن سور کر جانا ہے، تو باہر کس کو دکھانے کے لیے جانا ہے، لوگوں کو، جس کو دکھانا ہے اس کو لیے تو گندے مندے بنے رہتے ہو، تو گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ عورتوں کا بن سور کر ان تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے تاکہ بے حیائی سے بچا جا سکے۔ ولا تقتلوا النفس التی، نہ تم قتل کرو کسی جان کو، حرم اللہ، وہ حرام کی اللہ نے، الا مگر بالحق، ساتھ حق کے، ومن قتل، اور جو قتل کیا گیا، مظلومن، ظلم کے ساتھ، فقط، تو تحقیق، جعلنا، بنایا ہم نے، لی ولی، یہی اس کے ولی کے لیے، سلطان حق، فلا تنا،
یسرف زیادتی کرے فی القتل قتل کرنے میں، انہ بے شک وہ ہے کان منصورا مدد کیا ہوا۔ سلطان سے مراد ہے قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، یا معافی ہے یا رقم لینا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ ہے مدد کیا ہو، یعنی کہ حکومت کو ان کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کن کی؟ جن کے قتل ہوئے ہیں، ان کے سرپرستوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور پھر کہا گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کریں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کا حق دیا، یعنی کہ بدلہ لے سکتے ہو، قتل کا بدلہ قتل ہے، یا تم دیت لے لو یا تم معاف کر دو۔ اگر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادتی نہ کرو، یعنی کہ اگر تم نے قتل کا بدلہ قتل تم نے نہیں لیا، یعنی کہ مقتول کو معاف کر دیا اور رقم لے لی ہے، اور رقم لے کے پھر تم اس کو مار دو، یہ زیادتی ہوگی۔ یا تم نے قتل کے بدلے میں اگر تم نے قتل کرنا ہے تو تم اس کی لاش کو بگاڑ کے رکھ دو، اس کے اعضاء کو کاٹ دو، تو یہ بھی زیادتی جو ہے وہ کہلائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے جو قتل ہو جائے اس کے بدلے میں کہا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے، یا تم دیت لے لو یا معاف کر دو۔ ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہی وہ، احسن جو زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو بالعہد، عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، ہے پوچھا جانے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ مال کے ضائع کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے نا، جو بچے یتیم ہو جائیں اگر ان کے پاس مال ہے تو جو یتیم بچوں کو سنبھالیں گے تو کیا کریں گے، یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو کہ جس میں اس کا فائدہ ہو۔ فائدہ کیا ہو کہ ان کو ان کے کام کا منافع جو ہے وہ آئے، اور یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر، یعنی کہ اگر تمہارے پاس مال یتیم کا آگے تو سمجھو اس کا تو اگر نقصان بھی ہو جائے تو ان کو کیا پتہ چلنا ہے، بے سوچے سمجھے جہاں مرضی پیسے لگا دو، نہیں، سوچ سمجھ کے جیسے اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے یتیم بچوں کے بھی مال کی حفاظت کرو اور ضائع نہ کرو، اور یہ بھی تمہیں سوچ سمجھ کے پیسے لگاؤ کہ تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کہیں خسارہ نہ ہو جائے، یعنی کہ پورے سوچ سمجھ کے جو ہے ان کے پیسے لگاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ تمہیں یہ ہے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو ہم نہ بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت ناپسندیدہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر وعدہ کیا کرو، وعدہ جو اللہ سے کرو وہ پورا کرو، اور جو لوگوں سے کرو وہ بھی پورا کرو۔ اور اگر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی مجبوری الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجبوری، بیماری، پریشانی الگ بات، لیکن پوری کوشش کیا ہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو ناپ کو، اسکیل تم جب ناپو، وزینوا، اور تولو، بالقسطاس، ساتھ ترازو کے، المستقیم، سیدھی، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن، زیادہ اچھا ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ناپ تول میں جو ہے وہ پورا دو، اور یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، یعنی کہ اب حق بھی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اب اپنا حق چاہیے تو لینے میں آپ کو کہ مجھے سارے حق چاہیے، جب آپ کو دینے پڑے حق تو آپ کو کہ میں نے اس کا حق بھی مارنا ہے، میں نے اس کا بھی حق مارنا ہے۔ اگر ناپ تول میں یہاں بات ہو رہی ہے تو حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حقوق میں بھی ناپ تول میں جو ہے وہ پورے دو، جب حق لینا ہے تو بھی پورا لو، اور جب دینے کی باری آئے وہ بھی پورا دو، یہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، یعنی کہ اچھا ناپ تول کرو گے، چاہے وہ چیزوں میں ہو چاہے وہ حقوق میں ہو، تو انجام جو ہے بہتر ہوگا۔ ولا تقفو، نہ پیچھے پڑو، ما لیس، جو نہیں لکا تیرے لیے، بھی علم، ساتھ علم کے، یعنی کہ جس چیز کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس کو جاننے کے لیے ٹوب میں مت لگو، یعنی کہ ہر وقت اپنے دل، کان، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھ، کان، دل کو قوت گواہی قیامت والے دن جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور یہ بولیں گے کہ کان نے کیا کیا، آنکھ نے کیا کیا، اور دل نے کیا کیا، اور یہ جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ علم کا ذریعہ ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ گواہی عطا فرمائے گا، یعنی کہ بولیں گے تو یہ ہمارے حق میں جواب دیں گے یا ہمارے خلاف دیں گے۔ والفؤاد اور ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو سب ہیں، اولئک ان کے بارے میں کانا ہے، انہ مسئولا سوال کیا جانے والا، یعنی کہ اپنے آنکھ، کان، دل کی حفاظت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگ رہی ہیں۔ ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارض زمین میں مرحن اکڑ کر، انکا بے شک لن تخرق الارض بے شک تم ہرگز پھاڑ نہیں سکتے زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں تبلغ الجبال ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم پہاڑوں کو، طولا اونچائی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ اکڑ، مغرور لوگ اور غرور، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ غرور کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز پر، جس مال پر، جس خزانے پر جو ہے وہ کر رہا تھا غرور، اللہ تعالیٰ نے اسی سمیت جو ہے زمین میں دھسا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی دو چادریں پہنے ہوئے بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، دو چادریں پہنی ہوئی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سمیت ہی زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غرور میری چادر ہے، جو اس کو لینا چاہے گا میں اسے جہنم جو ہے رسید کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے عاجزی، انکساری پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اکڑ نہیں پسند ہے۔ جتنا بھی اکڑ کر لو، پہاڑ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بلند ہیں، کیا ہم اپنی گردن جتنی بھی اکڑا لیں وہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ بتانے کا مطلب ہے جتنا بھی غرور کر لو ہیں ہم اللہ کے محتاج، تو جس کا سب کچھ ہے تو غرور بھی اسے ہی جچتا ہے، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کلو ذالک سب یہ ہیں، کانا ہے، سیئو اس کی برائیاں، اندہ نزدیک ربی کا تیرے رب کے، مکروہا ناپسندیدہ، یعنی کہ جو برائیوں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے بچو۔ ذالک یہ، مما اس میں سے، اوہا جو وحی کی گئی، لئی کا آپ کی طرف، ربو کا آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمتی حکمت میں سے، ولا تجعلنا آپ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہ معبود آخر دوسرا، فتلقا تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم ملوم مدحورا جہنم میں ملامت کے اور رحمت سے دور۔ اب یہاں پہ بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر ایسے مواقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو بات بھی فرمایا کرتے ہیں اس کا اصل مخاطب ہر انسان کو ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی طرف سے، یعنی کہ قرآن وحی جو کی گئی ہے قرآن پاک کی صورت میں یا جو احادیث کی صورت میں، وہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، یا ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا اختیارات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وہ جہنم میں ملامت کیا ہوا رحمت سے دور جو ہے وہ جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو جہنم میں گیا تو وہ اللہ کی رحمت سے تو دور ہے نا، تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ افا اسفاکم کیا بھلا چن لیا تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور بنا لی، من الملائکۃ فرشتوں میں سے لڑکی، ناسا لڑکیاں، انکم یقینا تم، لا تقولون البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما بات بڑی۔ مشرکوں نے جب کہا، جب انہیں ایک اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کہ اکیلا کوئی کائنات نہیں چلا سکتا، انہوں نے یہ کہا کہ اکیلا نہیں کوئی کائنات چلا سکتا، ضرور فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، وہ مل کے چلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے تم بیٹوں کو عزیز جانتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی حیثیت کے مطابق سوچتے ہو، انسان کی سطح پر لا کر سوچتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ باتیں اللہ کے راستے کو کم کرنے والی باتیں، اللہ تعالیٰ کے رتبے کو کم کرنے والی باتیں ہیں۔ جب اللہ کا رتبہ بڑا ہے وہ بلند و بالا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے تمام برائیوں کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً پڑھا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے روکا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ والدین کو جو ہے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ والدین کی جو ہے خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ بھی ان کے لیے کیا ہیں، ان کے دعا کریں، وعدے پورے کریں، ان کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق دو، تمام مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریب رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، مسافروں کا حق جو ہے وہ رکھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی کنجوسی کرو، اور اگر تم نہیں دے سکتے تو کسی کو حقارت سے ٹھکراؤ نہ، اور غرور سے ٹھکرا نہ دو، اور پھر انہیں کیا کرو، انہیں آرام سے، نرمی سے جو ہے وہ منع کر دو۔ اور پھر کیا ہے، اور جب انسان ضرورت کسی کی پوری کر دے تو کبھی احسان نہ جتائے، کیونکہ احسان جتانے سے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ احسان جتانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، قتل اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، بے حیائی کے کاموں سے رکو، قصاص لے سکتے ہو، یتیم کے مال کو جو ہے وہ بڑے احتیاط سے جو ہے ان کی امانت سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کرو، اکڑ کر نہ چلو، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کان، آنکھ، دل کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ان کو کہاں پہ لگایا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی پسند کے بارے میں بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ صرف قولی محبت جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، بولنے سے، عمل کرنے سے اور اللہ کے احکامات کی جو ہے اطاعت کرنے سے اللہ کی محبت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔